سب سے پہلے تو میں حاجی عمران حسین صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کی رہائش پہ تشریف لائے، تو ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ جس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ شکریہ بھی آپ ادا کریں، تو میں ان کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ ادا کروں۔ چند روز قبل جو واقعہ ہوا، اس واقعے پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے منطقی انجام تک پہنچا جائے۔ واقعے کا ایک تو واقعاتی پہلو ہے اور ایک اس کا تجزیاتی پہلو ہے۔ ملزم کے بھائی اور ان کے خاندان اور ہم سب نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ حاجی عمران صاحب نے کیا ہے اور رات کو 7:30 بجے کے قریب ہم نے SSP آفس میں ملزم کو پولیس کے حوالے دیا۔ ہماری یہ گفتگو جو ابھی ہو رہی ہے، یہ علماء ایکشن کمیٹی کی طرف سے مانزرہ علماء ایکشن کمیٹی، کسی خاص تنظیم کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا زیادہ بھیانک اور افسوسناک ہے کہ اس کے نقصانات کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ جرم جو بھی کرتا ہے اور جہاں بھی کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی آدمی، شریف آدمی، جرم اور مجرم کی حمایت نہیں کر سکتا، اور ہم سے تو قطعاً توقع نہ رہتی۔ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم باپ کے خلاف، اگر وہ جرم کرتا ہے تو ہماری گواہی اس کے خلاف ہوگی، بھائی کے خلاف ہوگی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ ہم رشتے کو الگ رکھتے ہیں اور تعلقات کو اور جرم کو الگ رکھتے ہیں۔ جن الفاظ سے اس واقعے کی مذمت کی جا سکتی ہے، میں ان تمام صیغ اور الفاظ کو استعمال کرتا ہوں اور اس واقعے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ تھوڑی سی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں کہ واقعے کی تحقیق نہیں کی گئی۔ ہماری درخواست ہے کہ کسی خبر کو شائع کرنے سے پہلے اس میں تحقیق کی جائے، اور تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے فریق کا موقف بھی سنا جائے۔ آپ حضرات صحافی ہو اور آپ کا مقدس شعبہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں آپ کے ہاتھ میں دی ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی دی ہے قرآن مجید میں کہ 2 آدمی آئے تھے داؤد علیہ السلام کے پاس، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہماری 100 بھیڑیں تھیں، ہمارے بھائی نے 99 بھیڑیں لے لی، ایک رہ گئی میرے پاس، وہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو بشری تقاضوں کے مطابق داؤد علیہ السلام نے کہا یہ غلط ہے، یہ تو 50-50 ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے بھیجے کہ آپ نے دوسرے فریق کی بات سنی۔ تو جب یہ قرآن مجید کا حکم ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ میں صرف اس واقعے سے خاص طور پر ایسا نہیں کہہ رہا، تمام واقعات کے اندر عرض کرتا ہوں، اگر تحقیق کے بغیر بات کو پھیلائی جائے تو وہ زر صحافت ہے۔
ان کو صحافت نہیں کہتے، وہ بلیک میلنگ، تحقیق کے مطابق بات کو پھیلائی جائے تو پھر تو کوئی گلا نہیں۔ اس تمام عمل کے اندر انتظامیہ نے حماست تعاون کیا اور ہم نے بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، اور اس جرم کو اور اس واقعے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہ آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا، لیکن چلو اس واقعے کی طور پر خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اور عدلیہ پر اعتماد نہ کیا جائے تو پھر بات نہیں بنتی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قاری شمس الدین بے گناہ ہے، اور دو طلب کی لڑائی کو بہت زیادہ اچھالا۔ ہم جو موقف رکھتے ہیں تو عدلیہ سے پھر ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری اس بے گناہی کو یقینی بنائیں گے، ہم اس کے لیے شواہد وغیرہ پیش کریں گے۔ مجھے اس پر بھی افسوس ہے کہ واقعے کے ساتھ مدرسے کو جوڑا گیا اور واقعے کے ساتھ علماء کو جوڑا گیا، اور پھر واقعے کو چھوڑ کر اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا کہ جو عام طور پر علماء دشمنی اور دین بیزاری کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی طبقے کو فوکس نہیں کرنا، ہر طبقے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جرم کی پوری حمایت ہے، لیکن جس طرح اس کو اچھالا گیا پھر ہمارا تعلق توحید اور علماء اسلام سے ہے، ہمیں یہ بھی شکایت ہے، ہمیں اس کی سزا بھی دی گئی۔ اگر ہمارا تعلق توحید اور علماء اسلام سے نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دو پاکستان ہیں، دو ترازو ہیں، کسی کے لیے ایک ترازو، کسی کے لیے دوسرا ترازو، وہ میرا موقف یہاں بھی ثابت ہو۔ ایک طالب علم شمس الدین ہے اور ایک استاد شمس الدین ہے۔ استاد سٹی ٹیچر ہے اور وہ رضاکارانہ پڑھاتا ہے، اور وہ ایسا استاد ہے کہ اسکول سے تبادلہ ہو جائے تو بچے اس کے پیچھے ہو جائیں، اور آج وہاں پورا مقامی لوگ سب اس بات پر سخت خفا ہیں، میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ایسا کیوں ہو گیا، بغیر تحقیق کے نام کیوں دیا گیا؟ مولوی، داڑھی، پگڑی، مدرسہ اور مسجد، اس کو ایسا اٹھا دیا جاتا ہے، ایسا اٹھا دیا جاتا ہے کہ وہاں انصاف کے کوئی تقاضا پورا نہیں ہوتا، تو دوسرا موقف شائع نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیوں کیا جائے؟ ہم سے زیادہ بہتر کون تعاون کر سکتا ہے انتظامیہ کے ساتھ؟ ہم نے خود جا کر ملزم کو پیش کیا، ہماری تعاون کمزوری نہیں ہے، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس طرح اچھالا گیا کہ وہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھالا گیا۔ ہماری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، تحقیق نہیں ہے، کہ اس کے اندر وفاقی وزراء نے فون کیے ہیں، وزیر اعظم کے سیل نے فون کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور پولیس افسران تو ظاہر وہ ان کا حصہ ہے۔ ہماری ایک درخواست ہے، عدلیہ ٹرائل ہو، میڈیا ٹرائل نہ ہو۔ ہماری درخواست ہے، عدلیہ ٹرائل ہو، میڈیا ٹرائل نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی میڈیا سے متاثر ہو کر کسی پہ ظلم نہ۔ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، ابھی کیا کریں جی، اتنا ہائی پروفائل ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ نہیں، آپ نے اپنے اس میرٹ کو دیکھنا ہے، انصاف کو دیکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ہمیں اس میں یہ 2-3 شکایتیں ہیں کہ دو طلبہ کی آپس کی بات تھی اور لڑائی تو ہوتی ہے،
لیکن وہ جس طرح اس کو اچھالا گیا تو ہوا بنایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. جس بدفعلی کا الزام لگایا گیا اس کی کوئی ثبوت نہیں. ہمیں یہ احساس ہے کسی این جی او نے اس ایف آئی آر میں ڈالا ہے کہ 377 کا کیس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کی جگہ استاد کا نام رکھا جائے, مدرسے موجود کو بدنام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے 377 کے لیے کہ اگر وہ تشدد کی بات کرتے ہیں تو ساتھ بدفعلی بھی لگا دیے. ہمیں دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے معاشرے کے فرد ہیں. ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے, ٹارچر نہ کیا. ہم نے دین سے وابستہ ہو کر کوئی شرم کی بات, غلط بات نہیں کی. کیوں ٹارگٹ کرتے پورے طبقے کو؟ مفتی صاحب کا ایک واقعہ ہوا کیا ہے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دینا ترتیب سے. کیا ہوا تھا؟ 2 طلبہ کی آپس کی لڑائی, وہ بچے کو جس طرح اس پہ تشدد ہوا, اس کو مارا پیٹا تو وہ اسپتال چلا گیا. اسپتال کے نتیجے سے کچھ ہوا ہے. سر کس کس کی واضح کر کے ان کے نام؟ ایک لڑکا جو متاثرہ ہے نا, یاؤس, اور ایک ہے شمس الدین طالب علم. سر اس کی عمر کتنی ہے یار میں اندازہ؟ 15 سال جی تقریباً 15 سال. ٹھیک. مطالب فریق کا یہ موقف ہے کہ طالب علم شمس الدین کی جگہ استاد شمس الدین کو رکھا گیا. سر یہ روک لیں پلیز, یہ چلی گئی ہے, تھوڑا سا روک لیں. آپ نے بجلی سے تو جی سارا کام بجلی سے, سارا کام بجلی سے, تھوڑی سی تکلیف. بچے لگائیں بجلی کے بغیر سارا کام آتا رہے گا. چلو بچوں جی ادھر ہی سے جوڑ دیں. ہماری آپس کی بند ہو گیا. اندھیرے میں نہیں نکالا, صبر کرو. مفتی صاحب یہ واقعہ پورا بتا دیں گے نا ایک ترتیب سے, تاکہ ریکارڈ پہ اسی ایک ترتیب میں آ جائے. پھر اس کے بعد اس کے مضمرات کیوں ہوا ایسا, کیا وجہ تھی, ترتیب سے ساری چیزیں. جہاز تو جنریٹر لا چھوڑ. میٹر تو بھی دیکھتے یہ بھی جی لگتا ہے سازش ہے, سازش ہے. اس میں کسی نے ضرور فون کیا. اب تو
तो आपकी बात सही साबित हो रही है। सबर 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 रिदम में आ जाए, इसको स्टेबल होने दो। जी बिस्मिल्लाह का है। जी वो सर बिस्मिल्लाह का दुआई कर सकते हैं। हमारी फिजाई तहकीकात है, हमारी तहकीकात की बाकायदा कमेटी बनी है। हम इसकी आमद जहत तहकीकात करना चाहते हैं। कोई फिजाई बातें सामने आई हैं तो वो आपके सामने रखते हैं। मदरसा तालीमुल कुरान उठाकर मेरा पढ़ना, जो हिफ्ज़ का एक मायारी मदरसा है और बहुत अरसे से काम कर रहा, मुफ्त तालीम देता। कोहिस्तान के बच्चे उसमें दाखिल हैं। 2 बच्चे शफीउल्लाह नाम है उसका और एक का नाम शमसुद्दीन है। इन बच्चों की लड़ाई हुई है उस मुतासिर तालिब इल्म से, याऊस। ये ठीक है कि उसको ज्यादा मारा गया, लेकिन ये उस्ताद की मार नहीं है, ये तलबा की आपस की लड़ाई। तो लड़के को अस्पताल ले जाए, फिर बाकी जो मामलात हैं वो अस्पताल के अंदर हुए हैं, वहाँ ये सब बातें फेंकी गई हैं कि कौन सा दफा मुनासिब है और कौन कौन सा इल्ज़ाम मुनासिब है। चूँकि जो लोग मुतासिर फरीक थे वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को या कानून को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी की FIR करवाई। इसके बाद हमें तो मीडिया से पता चलता रहा, मीडिया में, सोशल मीडिया में ये आया और बाकी मीडिया में ये आया। अब इस तमाम तनाजुर के अंदर हमारी एक दरख्वास्त है कि हमारा आदमी बेगुनाह है। एक तो ये जुर्म तो हुआ है ना, उस जुर्म की कोई हिमायत नहीं करे, जो भी इसमें फंसता है उसको कैफिल किरदार पहुंचाए। लेकिन ये तहकीक तो की जाए कि तालिब इल्म शमसुद्दीन है या उस्ताद है। इस तहकीक के लिए हमारा मुतालबा यह है कि DNA टेस्ट करवाया जाए। DNA टेस्ट के बगैर हमें इत्मीनान नहीं है। उसके साथ साथ हमें उस मुतासरा बच्चा से हमदर्दी भी है और उसके वरसा से भी हमदर्दी। हम उसके दुख में बराबर के शरीक हैं। और अब वो केस उसका नहीं रहा, अब ये उलमा एक्शन कमेटी का केस है, हम उसको परसू करें। वो अब फरीक नहीं है, अब फरीक एक तरफ जुर्म है और एक तरफ उलमा एक्शन कमेटी है, मुतासरा बच्चा उसके वरसा है। इस तरह से को डील किया जाए। उसके लिए जो भी वो कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे, इंशाअल्लाह हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक बात इसके अंदर ये भी है कि कहीं से ये खबर आई कि मदरसा रजिस्टर नहीं था, तो इस पर भी हम वजाहत करते हैं कि मदारस रजिस्टर होते हैं। अलबत्ता हमारे मदारस रजिस्टर है पुराने तरीके के, बाकायदा पर 1860 की एक सोसाइटी एक्ट है, उस पर हम मदरसा रजिस्टर करते हैं। नए मुज़ाकरात जारी हैं इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के और हुकूमत के, किसको महकमे तालीम में ले लिया जाए या मजहबी उमूर के महकमे में ले ली जाए मदारिस को।
یا یہ کہ ان کو وزارت داخلہ کی طرح رکھا جائے، ابھی وہ پروسیس میں ہے، وہ مکمل نہیں ہوئے. جیسے مکمل ہوں گے تو اس طریقے سے اس کو رجسٹر کریں گے. لیکن مدرسہ رجسٹر ہے، وفاق المدارس عربیہ کے ہاں یہ باقاعدہ رجسٹر ہے، نان رجسٹر نہیں ہے. ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ رپورٹنگ جن لوگوں نے غلط کی ہے، ہم وہاں عدالتی اور قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ کرتے ہیں. ہم نے اس تمام معاملے کو اس کی ہمہ جہتی تحقیق کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی. مولانا صدیق صاحب بجنا شیرگڑھ والے اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب اور مولانا عطا الرحمان صاحب، جو اس کی بھی تحقیق کریں گے کہ تشدد کیسے ہوا، اس کی بھی تحقیق کریں گے کہ یہ بدفعلی کس طرح ہوئی، کون اس میں ملوث ہے، اس کی بھی تحقیق کریں گے کہ کس طرح غلط رپورٹنگ ہو گئی، اور اس کی بھی تحقیق کریں گے کہ کہاں کہاں لیگلی طور پر نقص پایا جاتا ہے. تو ہم چونکہ اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. یہ 3 حضرات اس کو دیکھیں گے. بہرحال پولیس نے اپنا فرض منصبی نبھایا ہے اور ہم نے تعاون کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس مقدمے کو آخر تک، جیسے ہی ملزم چلا جائے گا جیل میں تو عدالتی کارروائی ہوگی، لیکن جہاں جہاں ہمیں تعاون کرنا ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعاون کے لیے دیڑھ سال. صاحب یہ مطلب ہے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ایک سازش ہوئی ہے علماء اور مدارس کے خلاف، اور اس میں کون لوگ، تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہے اسپتال میں کون لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں؟ سر جو متاثرہ فریقین ہیں ان کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر این جی اوز نے اس مسئلے کو بڑھایا. خراب کون سی این جی او کو پتہ چلا سر؟ دیکھو ہم اس پر بھی تحقیق کمیٹی بنائی نا، جی جی، یعنی ابھی اممیچور ہوگا کوئی کہنا، اس وقت کہنا بغیر تحقیق کے اممیچور ہوگا. ہم اس کو میچور کر کے پھر آپ کو بلائیں گے نا، ہم اس کو معاف تو نہیں کریں گے. ہم غلط رپورٹنگ کی بھی تحقیق کر رہے ہیں، ہم این جی اوز کا پتہ بھی لگا رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر وہ طلبہ کے درمیان جو ہے کہ استاد ملوث ہے یا طالب علم ملوث ہے اس کا بھی پتہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی پتہ کر رہے ہیں کہ گناہ ہوا یا نہیں ہوا. اس میں نہیں، ہم جہتی ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وہ تمام پہلوؤں کو دیکھیں. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہو گئی ہے اس کے بچے کے ساتھ بدفعلی کی. کیا آپ کی معلومات اس حوالے سے؟ ہماری معلومات تو یہ ہے کہ ان کا یہ بیان اخبار میں آیا ہے کہ پشاور کے لیبارٹری سے. اچھا، کل آر جاوید صاحب نے پرسنلی جب میں نے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ابھی رپورٹ نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا جی تصدیق ہو آج گئی. کا اخبار میرا شمال ہے، کون سا اخبار ہے؟ میں تو خود بیٹھا ہوں نا، اخبار کو تو چھوڑیں، میں خود بیٹھا ہوں. آر جاوید صاحب نے تصدیق کی ہے. دیکھو اس کو تو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اگر ہوا ہے، کون ہے؟ میں کہتا ہوں یہی شمس الدین ذوالقاری شمس الدین ہے، تو سب سے پہلے اس کا بھائی اور میں اس کے خلاف قدم اٹھاؤں. لیکن تحقیق کے بغیر اس طرح لوگوں کو ٹارچر کرنا یہ تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں این جی اوز ملوث ہیں، تو جب بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے جب یہ چیز اوپن ہوئی ہے تو اس میں بچے نے یہ بیان دیا ہے کہ جی مجھے جو میرے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے، اس وقت میڈیکل رپورٹ نہیں آئی تھی، میڈیکل رپورٹ تو بعد میں آئی ہے جس میں کلیئر بھی ہو گیا، سب نے دیکھ بھی لیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی این جی اوز پہلے اس بچے کے پاس چلی گئی تھی؟ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سالہ بچہ، تو اس نے کیسے بیان دے دیا؟ وہ مولوی صاحب کا نام لیا اس نے، آن دا ریکارڈ وہ ویڈیو بھی ہے. خیر میں تو ابھی بچے کی طرف سے بات کر رہا ہوں نا، تو یہ بیان امیچور ہوگا کسی کو نامزد کرنا. لیکن میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن کی بات، اس قانون کے بعد این جی او زیادہ فعال ہو گئی ہیں، وہ تحقیق تک بات نہیں کرتی، اپنا ٹرینڈ بنانے کے لیے اس کو اچھال دیں. مفتی صاحب، آپ نے ایک اور بات کی کہ غلط رپورٹنگ کے حوالے سے بات کی، تو کیا 377 ہے، کیا ڈی آئی جی ہزارہ ایک آفیشیل ایک ڈویژن پورا جو ہیڈ ہے ریجن کا، وہ کہتا ہے، اس کا آفیشیل بیان ہے، ویڈیو بیان ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی ملزم قاری شمس الدین. اسی طرح ڈی پی او کا آن دا ریکارڈ اس کا ویڈیو بیان ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ملزم قاری شمس الدین. تو جب میڈیا اس چیز کو چلاتا ہے تو وہ کیسے میڈیا نے اس کو غلط رپورٹنگ کرنی ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا کرنے دیں. میں کیا حرج؟ نہیں، آپ نے کہا غلط رپورٹنگ، تو میں نے کہا ذرا وہ ہمیں بتایا جائے یہی تو تاکہ کہہ رہا ہم ہوں سیکھ نا، سکیں. اگر ہم تحقیق کر لیتے رپورٹنگ ہم چلیں وہ ڈسپیوٹ نہ اگر کریں. ہم تحقیق کر لیتے اس میں کسی کو کیا تکلیف؟
اچھا سر، ایک اور بات ہے، ہمیں تھوڑا سا گلہ بھی ہے، جس طرح آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ رابطہ کر رہے ہیں ہم سب سے، آپ کا بیٹا رابطہ کر رہا ہے، جو بھی اس طرح کر رہے ہیں. جس دن یہ وقوع ہوا تھا 2 دن سے یہ میڈیا میں چیز آ رہی ہے کہ علماء اور قاری صاحب نے یہ بدفعلی کی ہے. آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جی کہ یہ غلط چیز ہے، یہ بچے کے درمیان جھگڑا تھا، یہ تھا، تو آپ سیکنڈ ڈے اس چیز کو ڈینائی کروا سکتے تھے. یہ ہائی لائٹ ہی نہ ہوتا، کوئی رسپانس نہیں آیا اور کوئی چیز نہیں آئی. اس لیے ہمیں تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے. سوال کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے انتظامیہ اور پولیس کا تعاون کر رہے ہیں، تو آپ گلہ میڈیا پہ کر رہے ہیں. جو فہیم نے بات کی تو آپ میڈیا کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تھے. میڈیا نے کب آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ یہ بات آپ دوسرے دن کہہ دیتے. سیکنڈ ڈے فہیم کی بات میں ایکسپٹ کرتا ہوں، اس کو آگے چلیں. مفتی صاحب میں تعاون اس طرح کروں. خود بھی مفتی صاحب آپ کے ساتھ تعاون کروں. ایک مطلب منٹ ہمیں خود بھی بات تھا کہ چیز ایک میں منٹ تعاون کروں. مفتی صاحب میں یہ بات بتاتا ہوں سر. رات کو آپ کو 3 دفعہ فون کیا، آپ اپنا فون کیا، میں نے آپ نے نہیں اٹھایا. آپ کے فرزند سے میری بات ہوئی ہے اور پوری رات یہ مواقع جو ابھی آپ بول رہے ہیں پوری رات وہ چلتا رہا ہے. اب ہم جن تو نہیں ہے جی، ہمیں کون بتائے گا؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں FIR پہ دوسری بات ہے. میں تو آپ کو کہہ بھائی دیا کو ہم نے کال کی، کہ آپ کو کال کی، مفتی ناصر محمود کو کال میں کی. کہہ دیا آپ کو مطلب موقع نہیں دے رہا تو میڈیا کیا کرے؟ آپ اسی کو پہنچ جاتے ہیں، پھر انہی کے پاس جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہے، پہلے سے تجربہ تو نہیں تھا نا. نہیں جی، آپ کے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. آپ تو یہ بات نہ کریں، آپ کے ساتھ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے. میری شادی آپ نہ کریں، کوئی اور مولوی کہے تو اور بات نہیں. یہ واقعہ اس نوعیت کا پیدا آ گیا ہے. ہم ایک موقف کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، کنسٹرکشن آف اوپینین کے لیے ہم نے بہت بڑی میٹنگ کی ہے. ٹھیک کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں کہ شخصی طور پر ہم جذبات میں آ گئے، وہ غلط بات ہے. بہت بڑی میٹنگ کرنے کے بعد آج اس قابل ہوئے ہیں، مختلف مشوروں کے بعد کہ ہمارا موقف یہ ہے. اس بات وہ 3 دن آپ تو سر سوچتے رہے، ہم نے تو خبر بھی دینی ہوتی ہے. ہاں نہیں تو پھر یہ نا، اگر اس کو ہم شخصی طور پر لے لیتے ہیں نا تو یہ امیچور بات ہوتی ہے. دیکھو یہ ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے. آج آپ جو بات بھی کریں گے اس کا ہم جواب دیں گے. اس دن جذبات کے اندر کوئی بات آتی میڈیا کی طرف سے، ہم بھی کہتے ہیں تو ہم اصل حقائق کی طرف نہیں پہنچتے. سر پھر گلہ بھی میڈیا سے نہ کریں نا. آپ کو میڈیا پتہ نہیں تھا تو میڈیا سے گلہ نہیں ہے. میں نے یہ کہا نہیں میڈیا سے یہ گلہ نہیں ہے. اگر کسی بھائی نے غلط رپورٹنگ کی ہے، آپ تو عدالتی کارروائی تک چلیں گے نا. گلہ تو نہیں ہے، آپ تو عدالتی کارروائی کا درمیان میں ڈنڈا بھی رکھتی ہے. یہ تو کمزور راستہ ہے. دیکھو ہم میرے کمزور جان بوجھ کے کسی نے غلط نہیں کیا ہوگا، سارے لوگ ذمہ دار ہیں. سب ہمارے چونکہ رابطہ نہیں تھا نا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کی طرف سے کون ہے، کس سے بات بلیو کریں، بلیو می کہ میں اپنے 2 چینلز کی بات کر رہا ہوں کہ جب باقی دوسروں کا بھی یہی حال تھا. جس دن یہ وقوع کا پتہ چلے ہم نے کم از کم 8-10 گھنٹے تک 12 گھنٹے تک مطلب تذکرہ تک بھی نہیں کیا. یہ بھی چیز سوشل میڈیا پہ آئی ہے تو پھر چینل کو پتہ چل گیا. اس کو ہم نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، بیچ میں یہ نہ آئے چیز نہ. ہم کبھی نہیں چاہتے جی مدارس کو اشاعتنا، خدا گواہ ہے. ہمیں کیا نہ کرے. تھوڑا سا فرق ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے، میری درخواست ہے اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے، اس کے دوسرے پہلو کو تلاش کیا جائے، بات کی تحقیق سے پوچھا جائے. اب آپ کا یہ گلہ صحیح ہے کہ مجھے ہی آنا چاہیے تھا، تو مجھے تو تب پتہ چلا کہ جب مجھے مدعا علیہ فریق نے یہ کہا کہ آپ ہمارا بچہ پیش کرو. اس کے بعد میں پڑھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. یہ رات کا واقعہ تھا، پھر تو ہم نے کوئی دیر نہیں کیا. آج علماء کی میٹنگ تھی بھرپور. اس علماء کی میٹنگ میں ہم نے کہا جی یہ موقع یہ شریعت کے مطابق ہے، اس میں کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا. سب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک موقع ہے، اس کو میڈیا کے سامنے. تھوڑا سا وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اس لیے آپ ناراض نہ ہو. ہم تمام میڈیا والوں کا احترام. سر اس میں ایک اور بات، اگر آپ میڈیا ان کو پیش ہی کرتے، آپ نہیں پیش کرنا تھا تو آپ میڈیا کو بلا کے میڈیا کے سامنے پیش کرتے، اپنا موقع وہاں بھی رکھ لیتے. یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ 3 دن سے آپ کے پاس تھا، یعنی آپ کی پناہ میں تھا. یہ اس بارے میں تھوڑی نہیں میں نے تعاون رات نے آپ کو سر آپ کے خلاف مقدمے کی اور سازش نکل آئی. یہ بھی سازش ہے. اور سر بھائی یہی رپورٹنگ کی غلط ہوا ہے کہ مفتی صاحب کے پناہ میں تھا. میں پاکستان کی ناخداؤں کا مخالف ہوں، تنقید کرتا رہتا ہوں، تو مجھے تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے نا. بیسی بات تو نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے اس میں تعاون کیا ہے اور پھر بھی تعاون کریں گے. یعنی یہ بات غلط ہے کہ آپ کے پاس تھا نہیں. ٹھیک ہے سر اس میں ایک اور بات بتائیے گا. شریف آدمی ہو سر، آپ سے بڑا شریف کون تھا، لیکن پھر بھی ہاتھ باندھا ہوا. مفتی صاحب اس میں جس طرح یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس کی جانب سے ملزم جس کو نامزد کیا پولیس نے، اس کے اوپر دفعہ بھی لگ چکی ہے، میڈیکل رپورٹ بھی آ چکی ہے،
تو اس کو پیش آپ نے ہی کیا ہے, بڑا اچھا ایک آپ کا قدم تھا. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے, کیونکہ آپ نے ایک بات کہی کہ یہ ہم سارے پورے ڈسٹرکٹ کے علماء جو ہیں ایکشن کمیٹی, تو جب ایک اتنے بڑے کام میں تمام علماء اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو بہت بڑا عمل ہوگا. تو کیا آپ نے عدالت کو بھی چھوڑ دیں, میڈیا کو بھی چھوڑ دیں, لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, جب علماء آ جاتے ہیں تو یہ ایک مذہب کا جب لمبا کر دیا. جی میں تھوڑا سا تفصیلاً کرتا ہوں. نا سوال کرو بس, میں کرتا ہوں آپ سے نا سوال اسی طرح. میں تنگ ہو جاتا ہوں, سانس لیتا ہوں پھر چلیں پریس کانفرنس میں تو تھوڑا سا خیر ہے. تو آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے طور پر قاری شمس الدین کو بٹھا کے آپ نے اس سے حلفاً یہ کہا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ نے, کیونکہ علماء کا رول ہے, تو انہوں نے کوئی حلف دیا آپ کو کہ میں نے یہ کام نہیں میرے کیا؟ خیال میں کوئی باتیں ہم نے سنی نہیں. ہم نے ہمجہتی ایک کمیٹی بنا لی ہے. شمس الدین کو تو میں رات کو دیکھا اور حوالے کیا. ہم نے ایک ہمجہتی کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اپنے طور پر تحقیق کریں کہ غلطی کسی, ابھی تو میں نے کہہ دیا وہ اس میں 3 لوگ ہیں. مولانا صدیق صاحب کدھر ہیں؟ مولانا صدیق صاحب عالم فاضل آدمی, دیکھیں آپ, وہ اس کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر سعید عبداللہ صاحب ممبر ہیں اور مولانا طارق صاحب ممبر ہیں. تو ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شروع سے بات شروع کریں کہ کسی غلطی ہے, ہمارا نزدیک غلط ہوگا تو ہم بتائیں گے, ہم کسی کو معاف تو نہیں کریں. اگر قاری شمس الدین بے گناہ ہے بقول آپ کے, تو 3 دن تک انہیں رپوش کیوں رکھا گیا؟ میرے خیال میں اس کی طرف سے جواب دینا تو مشکل ہوگا, لیکن چونکہ وہ میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے, پھر ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ڈر جاتے ہیں نا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ مفتی کے بیت اللہ چڑھو, ان کے موسس آدمی ہے, اس کو تلاش کر کے. اگر کوئی شخص بے گناہ ہے تو وہ سامنے آ کے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے, کوئی ویڈیو پیغام جاری کرتا ہے. اب آپ سے تربیت بھی یہی لینی ہے نا. کمیٹی آپ کہہ رہے تھے ادھر جانے کے لیے, صافی کنول میں جائیں سارے حضرات. ہاں آپ بھی تحقیق کریں, ہمارے دوست ہیں. یہ کمیٹی آپ موقع پہ جا آپ خود ابھی جو بناؤ. اچھا مزے کی بات یہ ہے سر, آپ نے خود بھی تو ابھی ابتدائی طور پہ ہے نا, تحقیق تو پوری آپ کی بھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ بات ہو بھی سکتی ہے, انسان ہے. مطلب یہ بات بھی ابھی تو آپ تو 100% یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے نا. بنگا صاحب میں الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرتا ہوں. میں نے کہا میں کمیٹی بنائی, اس کا مکمل بیانیہ تو بعد میں آئے گا. کچھ ابتدائی اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں. یہ بات پہ ہے کہ اگر بالفرض قاری شمس الدین گناہگار ہے تو کوئی آدمی اس کی یہ ابتدائی اس لیے کہا نا کہ ابھی بات چل رہی ہے. اگر ہمیں پتہ چلا کہ قاری شمس الدین اس کے اندر آتا ہے تو ہم انشاءاللہ اسی لیے تو ہم نے ایک ایسا مطالبہ کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کی غلطی گنجائش نہیں ہے, کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے, یہ معلوم کیا جائے کہ یہ عمل کیسے. وہ ویسے بھی ان کے ہے تو اس میں کریں گے. عدالت نے آج دے دیا. ہاں ویسے عدالت نے اس کو بھجوایا جائے گا, شاور بھجوا رہے, کل شاور بھیجیں گے. عدالت سے بھی اطمینان ہے, پولیس نے بھی تعاون کیا ہے, کوئی سے ختم کریں, کسی گزرا تو نہیں. وہ آپ کے سوالوں کے ترکش ختم ہو گئے. نہیں سر, ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنے چاہتے, آپ پہلے ستائے ہوئے ہیں, وہ بہت ستائے ہوئے جی, آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے. اس بارے میں تو کچھ نہیں, اس بارے میں